الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وضياءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نامدار مدنی تاجدار، سرکار مکہ و تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک اور مطہر فرامین میں سے ہر فرمان ایسا ہے جو اپنے اندر ہزاروں علم کے خزانے رکھتا ہے۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک فرامین پر عمل کیا جائے، عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کی جائے، تو بندہ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مبارک اور مطہر فرامین میں سے ایک فرمان سنن ابن داؤد کے اندر موجود ہے، جو آپ کے سامنے آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اسی کے ضمن میں آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرتا ہے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہر قسم کی برائیاں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کسی کی غیبت کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے سوچے کہ کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کی غیبت کرے۔ جب اس کا دل جواب دے گا کہ نہیں، اگر کوئی اس کی غیبت کرے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، اسے اچھا نہیں لگے گا، تو اسی بہترین جملے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ دوسروں کی غیبت سے محفوظ رہ جائے گا، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بہترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس ایک جملے کے سبب بے شمار معاشرے کی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا، چغلی کرنے والا، زناکاری بدکاری کرنے والا، لواطت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، تکبر کرنے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا، حتیٰ کہ کرپشن کرنے والا بھی، جب یہ سب کے سب ان احادیث مبارکہ کے جملوں کو اپنے سامنے اپنے مد نظر رکھیں گے تو وہ جب باقیوں کی بہتری سوچیں گے تو یقیناً وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور کس طرح حضور نے امت کی اصلاح فرمائی۔ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے۔ نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام کو ایک دم جلال آیا، اسے پکڑ کر مارنا چاہا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے روک دیا، فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر حضور نے اسے اپنے قریب بلایا، بٹھایا، اور پھر بڑے ہی پیارے انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ میرے آقا نے فرمایا، بتا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے، یعنی کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ایسا پسند نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، کیا کوئی اور شخص اس بات کو پسند کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، اس بات کو تو کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیرت مند اس بات کو پسند نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرے، ایسا عمل کرے، ایسا ناشائستہ عمل کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ تو اس نے کہا جی بالکل نہیں، میں بالکل اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور نے سارے رشتے گنوائے، تیری خالہ کے ساتھ، تیری چچی کے ساتھ، دیگر تمام رشتوں کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنوایا، اور وہ ہر ایک رشتے کے جواب میں یہی کہتا رہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میرے اس عمل سے کوئی اور بندہ خوش ہوگا۔ یعنی کسی کے بھی ساتھ کوئی بندہ جب زنا کاری یا بدکاری کرے گا تو کوئی بھی بندہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے کسی عزیز کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے۔ جب اس طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا، اب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس شخص کے سینے پر رکھا،
میرے آقا نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا باری تعالیٰ اس نوجوان کے سینے کو پاک فرما، اور مولا اس نوجوان کے دل میں جو غلاظت ہے، جو سینے میں جو غلاظت ہے، مولا کریم اسے دور فرما، اور یا باری تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر فرماتے ہیں حضور کی دعا کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جب رب کی بارگاہ میں اس کے لیے طہارت، پاکیزگی اور ان تمام چیزوں سے نجات کی دعا کی، تو میرے آقا کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ نوجوان ساری زندگی کے لیے زنا سے بیزار ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے جس گناہ کی وہ اجازت لینے کے لیے آیا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بیزار ہو گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کتنے پیارے ہیں کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو زنا کاری اور بدکاری کے اندر، بدنگاہی کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، وہ اگر اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں، ان جملوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سامنے رکھیں، تو یقیناً وہ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی جو ہے وہ زناہ کاری سے، بدکاری سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز یہی تھا کہ حضور جب گفتگو فرماتے تو صحابہ کے سینوں کے اندر جملے اتر جاتے تھے، اور صحابہ کس طرح عمل فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، فرماتے ہیں میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش کے اندر نکلا کہ زخمیوں میں یا شہیدوں میں اس کو تلاش کروں، میں ان کے قریب پہنچا تو وہ موت کے قریب تھے، اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ گویا وہ شہید ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پانی کے بارے میں پوچھا کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرماتے ہیں میں نے پانی لا کر جب اس کے قریب کیا تو ان کی نظر ساتھ ایک اور زخمی سپاہی پر پڑی، تو مجھے اشارہ کر کے کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، خود زخموں سے چور چور ہیں اور شہید ہونے والے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے اس میرے ساتھی کو پلاؤ، پہلے اس سپاہی کو جا کر پانی پلاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دوڑ کر اس سپاہی کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کے سامنے پانی پیش کیا تو انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کی طرف دیکھا تو کہا نہیں، وہ زیادہ زخمی ہے، پہلے جا کر اس کو پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے بھاگتا ہوا وہ پانی لے کر واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ شہید ہو چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ پانی لیا اور واپس حضرت ہشام کے پاس پہنچا تو دیکھا ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو دیکھیں صحابہ نے حضور کے ان جملوں پر کس طرح عمل کیا کہ ایثار کا جذبہ، موت قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، شہید ہونے والے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑے سے چانس ہو کہ یار شاید میں بچ سکتا ہوں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری جان بچ جائے۔ لیکن ان صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ایثار کا جذبہ دیکھیے۔ آج ہمارے ہاں جلوسوں کے اندر، محفلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب لنگر وغیرہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، درباروں پہ کبھی چلے جائیں، جب لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح لوگ جھپٹ رہے ہوتے ہیں کہ شاید زندگی میں انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں ہے، اس طرح جھپٹ رہے ہوتے ہیں کھانے کے اوپر، اور وہاں جو رزق کی بے ادبی ہوتی ہے اور بے حرمتی ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اچھے فرامین، اور ان فرامین پر عمل کر کے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو کس طرح درست بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک صحابی کے گھر میں کسی شخص نے بکری کی سری بھیجی تحفے کے طور پر۔ جب اس کے گھر میں پہنچی تو اس نے سوچا کہ میرا فلاں جو ساتھی ہے اس کی فیملی بڑی ہے، اس کا کنبہ بڑا ہے، اس کی برادری بڑی ہے،
تو مجھ سے زیادہ اس سری کی اس کو ضرورت ہے، تو اس نے وہی سری جو ہے وہ آگے اس کو ہدیہ کر دی۔ جب دوسرے تک پہنچی تو اس نے تیسرے ساتھی کے بارے میں یہ سوچا کہ میرے فلاں ساتھی کو اس سری کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، تو میں اس کو تحفہ کر دیتا ہوں، ہدیہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آگے بھیج دی، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ وہی سری 7 گھروں سے گھومتے گھومتے جس گھر سے چلی تھی وہیں واپس پہنچ گئی۔ صحابہ کے یہ اثار کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے ہاں پڑوس کے اندر کوئی بھوکا مر رہا ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار ہمیں پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ کا جذبہ اور ان کا عمل دیکھیے کہ اتنے گھروں سے گھوم کر بھی وہ سری واپس اسی گھر کے اندر آ جاتی ہے، اور ہر گھر والا یہی سوچتا ہے کہ یار نہیں، میرے ساتھی کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ جذبہ آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی بھوک سے مر نہیں سکتا، غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر یہ نظریہ اور اس حدیث کے اوپر، اس روایت پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایثار کا جذبہ کیسے دکھایا، ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھا، اور حضور کی اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کامل انسان وہی ہے جو دوسرے کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے اسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں بہت زیادہ چوہے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں 1-2 چوہے بھی ہو جائیں تو گھر والے بڑے تنگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں لا کر رکھی جاتی ہیں، ان کو بھگانے کے، ان کو مارنے کے طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈے جاتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں، بزرگوں کے گھر میں 1-2 نہیں بے شمار چوہے تھے۔ جب وہ گھر کے اندر آتا تو گھومتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو کسی مرید نے ان سے آ کر عرض کی، حضور آپ کے گھر میں اتنے زیادہ چوہے ہیں تو آپ ایک بلی لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں تاکہ یہ سارے چوہے بلی کی آواز سن کر بھاگ جائیں وہاں سے۔ تو ان بزرگوں کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا بلی تو میں رکھ لوں گا، لیکن مجھے بتاؤ بلی رکھنے سے یہ چوہے جب بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بھاگ کر میرے پڑوسیوں کے گھروں میں جائیں گے، میرے ہمسایوں کے گھروں میں جائیں گے۔ تو جب میں اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں چوہے داخل ہوں، تو میں اپنے ہمسایوں کے لیے اس بات کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے گھر سے صفائی کرتے ہیں تو گند دوسرے کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اپنی نالی صاف ہونی چاہیے، اپنے گھر کا کچرا صاف ہونا چاہیے، ساتھ والے کی کوئی فکر نہیں، بھائی اس کے گھر کے آگے ہم گند ڈال رہے ہیں۔ تو اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اپنے گھر کے سامنے کچرا پسند نہیں کرتے تو دوسرے گھر کے سامنے کیوں ڈالیں گے ہم؟ پھر اسی کو سامنے رکھیں۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، سردیوں میں لوگ چھتوں پر بیٹھ کر دھوپ لیتے ہیں۔ عموماً نوجوان جو ہیں وہ چھتوں پر چڑھتے ہیں تو دوسرے گھروں میں جھانکنے کی عادت ہوتی ہے، دوسرے کے گھروں میں جھانکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچے، جو دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے وہ سوچے کہ کیا میرے گھر کے اندر میری ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بھابھی، ہمارے گھر کی خواتین ایسے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ساتھ کوئی گھر والا جو ہے وہ جھانک کر میرے گھر کی خواتین کو دیکھ رہا ہو، تو کیا میں اس بات کو پسند کروں گا؟ یقیناً کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے گھر میں جھانکنا بھی چھوڑ دے۔ اسی طرح دیگر معاشرے کے اندر پڑوسیوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہوئے پڑوسیوں کو، اپنے محلے داروں کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہماری ماں، بہن، بیوی، بیٹی گلی محلے کے اندر، بازار کے اندر چل رہی ہو تو کیا ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی اس کو تنگ کرے، کوئی اس پر آوازیں کسے، کوئی بدنگاہی سے اس کو دیکھے؟ جب ہم پسند نہیں کرتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو بھی بدنگاہی سے دیکھنے سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں اور ساتھ گھر والا اونچی آواز سے گانے لگا دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو جب آپ کو تکلیف ہوگی تو جس گھر میں گانے لگے ہیں اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں سویا ہوں کوئی گانا بجائے تو مجھے برا لگے گا، تو مجھے بھی گانا اونچی آواز میں نہیں بجانا چاہیے۔ آپ گھر میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے احادیث مبارکہ کی مطالعہ کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ ڈھول ڈمکی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ کتنے تنگ ہوں گے، آپ کتنے ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے دعوت کے لیے۔ جب دسترخوان لگا، اچانک مریدین کافی تعداد میں آ گئے، اور آج تو ہمیں اچانک جو ہے زیادہ کھانے کی ضرورت پڑ جائے، اچانک مہمان آ جائیں، ہم آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں، ہوٹلوں سے جا کر لے آتے ہیں، بے شمار ذرائع ہیں، لیکن اس دور میں اتنے ذرائع موجود نہیں تھے فوراً کھانا تیار کرنے کے۔ شام کا وقت تھا اور اچانک اتنے مہمان آ گئے جتنا کھانا گھر میں تیار نہیں تھا۔
اور آپ جانتے ہیں بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اکثر جو ہے وہ مہمانوں کو کھانے دسترخوان پر بٹھا کر میزبان ساتھ بیٹھتے تھے اور ساتھ چراغ گل کر دیتے تھے تاکہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ اب دسترخوان پہ کھانا لگا اور ساتھ ہی چراغ کو گل کر دیا گیا، سارے حضرات نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھانے سے جب سب لوگ فارغ ہوئے، دوبارہ چراغ کو جلایا گیا تو دیکھا دسترخوان پہ کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی معجزہ کرامت نہیں تھی، دسترخوان پہ کھانا آتے ہی سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یار ہم لوگ زیادہ ہیں، کھانا کم ہے، اور ہر ایک نے ایثار کے جذبے سے، ذہن میں جذبہ ایثار رکھتے ہوئے کھانا نہیں کھایا کہ یار میرا دوسرا ساتھی پیٹ بھر کے کھا لے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شادی بیاہ دیگر تقریبات میں جب ہم جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ جانتے ہیں کس طرح چھینا چھپٹی وہاں پر ہوتی ہے اور کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ بے صبری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں سے چھینا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے کو پہلے نمبر پر دیا جائے کہ یار آپ پہلے آ جائیں۔ تو دیکھیں حضور کے ان فرامین کو اگر ہم صرف ایک حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی ہے، 2 بار بیان کر چکا ہوں، تیسری بار پھر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ میرے آقا نے فرمایا کامل ایمان والا وہ انسان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور پھر فرمایا کامل ایمان والا وہ انسان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر معاملہ، زندگی کا ہر معاملہ آسان ہو سکتا ہے۔ علم بھی تکبر پیدا کرتا ہے نا، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بڑے بڑے علم والے بھی تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ تکبر کے اندر آ کر جو کم علم ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ان پر غصے کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں جی ہمارے پاس علم ہے، اور ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے، مسجدوں کے اندر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، دیگر محلے کے اندر شادی بیاہ کے تقریبات میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پیسے والا ہے، جو مال و دولت والا ہے، جو عزت والا ہے، جو رتبے والا ہے، جو علم والا ہے، وہ نیچے والوں کو کس طرح ذلیل کرتا ہے۔ اگر اس کی جگہ وہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچے کہ یار اس کی جگہ اگر میں ہوتا اور اس کے پاس علم ہوتا اور یہ مجھے ذلیل کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ مساجد کے اندر اکثر خطبہ الا ماشاء اللہ، سب تو نہیں، بڑے بڑے اچھے علماء کرام، بڑے بڑے اچھے امام بھی موجود ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ کے اس علاقے کے اندر بھی موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں، نام ظاہر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے نیچے نائب یا مؤذن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں مسجد کے اندر ہی، یا انتظامیہ کو بعض اوقات وہ اس قدر ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، ایسی ایسی کھری کھری سنا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، بے عزت کر دیتے ہیں، ان کی عزت کا جو خیال نہیں کرتے۔ وہ امام، وہ خطیب، وہ عالم دین اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچے کہ یار اگر میں انتظامیہ کا بندہ ہوتا، اگر میں عالم دین نہ ہوتا، اگر میں نائب امام ہوتا، اگر میں مسجد کا خادم ہوتا، تو اگر مجھے کوئی ذلیل کرتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ پھر یہی حال مسجد کی بے شمار انتظامیہ میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جو خاص کر کے نائب امام یا خادم ہو، بٹن کیوں نہیں آن کیتا، پکھا چلانا تہاڈا کام ہے، تانوں نہیں پتا اے سی چلانا چاہیے، تانوں نہیں پتا لائٹ آن کرنی ہے، اس طرح وہ ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی سوچے کہ یار اگر میں اس مسجد کے اندر یہاں پر اس کی یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوتا، کوئی مجھے آ کے اس طرح ذلیل و رسوا کرتا تو کیا حال ہوتا میرا۔ اس طرح دیگر معاشرے کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر آپ چلے جائیں، ایک ریڑھی کے اوپر پھل بیچنے والا جب وہ گلے سڑے پھل ڈال کر شاپر کے اندر دے رہا ہے، لیکن ڈالنے والا جلدی جلدی، اس کو ٹرک ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی گلے سڑے پھل جب ڈال کے دے رہا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہاں پر میں لینے والا ہوتا اور دینے والا یہ مجھے گلے سڑے پھل ڈال کر دے دیتا اور میں گھر میں جا کر دیکھتا قیمت بھی میں نے صحیح دی اور پھر بھی مجھے گلے سڑے پھل ملتے، گلی سڑی سبزیاں ملتی، تو میرا کیا حال ہوتا۔ اگر وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے، یقین جانیے نیچے سے لے کر اوپر تک تمام تر برائیاں حضور کے اس ایک فرمان سے درست ہو سکتی ہیں اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا مزاج آج صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کہنے کا والا بن گیا ہے، بس ہم کہتے ہیں جی بڑی پیاری بات کی ہے جی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں بڑی سونی گل کی ہے جناب، وہ بڑی کمال کی بات تو کی ہے، مگر عمل تو کرو یار اس پر، جب عمل کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ بات کرنے والے نے تو کر دی ہے، عمل کب کرنا ہے ہم نے، لہٰذا اپنا مزاج بنائیں اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں۔ آخری مرتبہ پھر حدیث مبارکہ کو دہراتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان کہ کامل ایمان والا وہ مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے،
اور اسی چیز کو لوگوں کے لیے ناپسند کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔